نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ وسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں ز نام مصطفیٰ است. خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیزالیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ. شمع کشتہ کہتے ہیں بجھی ہوئی موم بتی. موج نفس، نفس سادی موج یعنی پھوک. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. حمد و صلات. عزیزو، آج بڑا دل کر رہا تھا کہ مظہر صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور پھر اتنے قیمتی اشعار محمود الحسن عابد صاحب نے دیے تو ان دونوں نے ذوق اور سماع بنا دیا ہے. اور ہم ایک فقیر کے آستانے پہ بیٹھے ہیں. سخی سراج، سخی بھی ایک درجہ ہے اور سراج بھی ایک درجہ ہے. ہاں، سراج کا معنی سورج بھی ہے، چاند بھی ہے. سراج، اللہ نے اپنے نبی کو سراج کہا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکتا ہوا سراج بنایا. اگر صرف اللہ شمس کہتا، شمسم منیرا، فقط یہاں تک رہتا تو سورج میں ایک کمی ہے کہ ہر وقت سارے علاقوں کو روشن نہیں رکھتا. دن کو سورج روشنی دیتا ہے، رات کو پھر لوگوں کو طلب ہوتی ہے روشنی. اور چاند نہیں کہا صرف، کیونکہ چاند کا فائدہ رات کو ہوتا ہے، دن کو. تو کہا سراجم منیرا، تو سورج بھی ہے چاند بھی ہے. دن کو سورج بن کے نکلے گا، رات کو چاند بن کے ذہن دے گا. یہ سراج کا معنی ہے، سورج بھی اور چاند بھی. تو یہ فقیروں کے پاس بیٹھے ہیں اور پھر سخی ہیں. دیکھو بھائی، مظہر صاحب نے اور محمود صاحب نے ذکر اہل بیت کر دیا، اس سے اور زیادہ محفل میں رونق آ گئی. ایک بات یاد رکھو، ہر محفل میں حضور کی ثنا خوانی کے ساتھ ذکر اہل بیت ضرور کیا کرو. یہ لازم کر لو اپنے آپ پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک دفعہ، یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس لیے میں آپ سب کو سنا رہا ہوں کہ ہوں باویں دنیا دے سارے جہان دے مولوی بیٹھے ہوئے، میں تاں سنائیں گا انہاں. کیمرہ ریکارڈ کر رہے ہیں نا میری گل میں، قیامت تک لے جائے. ادھر رجانا میں گیا، میرا خطاب تھا، ادھر ساتھ ہی گلی کے مکان تھا، میں اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. مجھ سے پہلے ایک مولانا صاحب کا خطبہ استقبالیہ بھی تھا.
رجانے میں. تو وہاں ایک ثنا خان اٹھا اور اس نے سرکار کی نعت شریف پڑھ دی. اس کے بعد وہ کہنے لگا جی 2 شعر امام حسین کے میں پڑھتا ہوں. خطیب صاحب میں بہ جائے یہ شیعہ دی مجلس ہے، یہ سنیاں دی محفل ہے، اتنے میلاد نبی ہو رہا ہے، اتنے ذکر حسین دا کیا کام ہے؟ توجہ ہے، گل سمجھو میری، تھوڑا جا غور کرے آئے میری گل. یہ ایک میلاد النبی ہے، سنیاں دی محفل اتنے کہ ذکر حسین دا کیا کام؟ سارے تسی رافضی فلانے جمع ہو گئے ہوتے. بہ جا رہا میں یہ دبکا اس مارے ناس کا شدہ ڈردہ ہوا. ایک تو ناس خاون دا کھاتا کوئی نہیں رہ گیا. اب اسے دیوہ کا کرنا پہ مولوی سے دیو جیسے سمجھے جی یہ آپ ڈر پوکڑ جے ہیں. تو ایک دو ہوئے بھی ہیں سدھے، انہاں کہا اسی بھی سدھے ہوئے ہیں، صرف تھا انہوں نے سدھے آئی نہیں موٹی کے. بہرحال توجہ کرنا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ. مولویوں نے دبکے ہوئے تو بندہ چنگی طرح چنگا بھلا بندہ ڈر جاندہ ہے تو مرشد دینا ہاتھ کا نکے. تو اب میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ تماشا میں سن رہا ہوں ادھر میں. اب یہاں بیٹھا ہوا بندہ سن ہی سکتا، دیکھ تو نہیں سکتا. تو کہنے کا یہ سنیاں دی میں میلاد النبی حضور دی نعت 2 شعر حسین دے 2 شعر حسین دے پڑھی جاندے ہو. تُس ایسا غصہ پتہ نہیں. میں اللہ جانتا ہے مظہر صاحب میرا وہ لقمہ نیچے نہیں گیا. میں تو انہوں آج سنیت سمجھاؤں ہاں. سنیت یہ ویڈیو لے جاویں دنیا دے ہر سنی مولوی کو نہ کی مرے سنیت ہے اس جیسا نا سنیت ہے. تو سانو خارجیت سکھا رہے ہیں، سنیت نہیں سکھا رہے ہیں. میں دسے سا سنیت کے شاید سنی کون ہوندا ہے؟ سنی اسی ہیں جناب. بہرحال اس کیا تو میں لقمہ اب نیچے کیا جانا ہے، نہیں گیا. میں تو جلدی سے اٹھ کے آ گیا. انہوں نے لگے رہے 40 منٹ کا خطبہ استقبالیہ دیا. اس کے بعد میرا تقریباً خصوصی خطاب آدھا گھنٹہ ہوا. تو میں نے بیٹھتے ہی تقریر میں کہا، میں نے کہا بھی تقریر اب پتہ نہیں دل کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک بات نے دل دکھا دیا ہے، میں وہ اپنا درد سناؤں گا. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. میں نے کہا میری بات سن لیں، پھر آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے، نہ لگے تو مجھے واپس کر دیں. میں نے کہا آپ نے کہا کہ ذکر حسین نہیں ہوگا، صرف رسول کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر ہوگا. اور آپ نے 40 منٹ کبھی مائی علیمہ کی ڈاچیوں کی بات کی، کبھی بکریوں کی بات کی، کبھی حضور کی انگوٹھی کی بات کی، کبھی نالین کی بات کی. سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم تو سرکار کے در کے نوکر ہیں نا. ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت فرما گئے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. حضور کے نالین اس کائنات سے افضل ہیں. میں نے کہا آپ نے نالین کی بات کی ہے، آپ نے بکریوں کی بات کی ہے، آپ نے انگوٹھی کی بات کی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بکریاں رسول ہیں؟ نہیں سمجھے. یہ بکریاں رسول ہیں، یہ اونٹ رسول ہے، یہ انگوٹھی رسول ہے، یہ نالین رسول ہے؟ نہیں. رسول کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں نا، نسبتیں ہیں. میں نے کہا تو یہ بکریوں کا ذکر گوارا ہے، اونٹوں کا ذکر گوارا ہے، انگوٹھی کا ذکر گوارا ہے، اور نالین کا ذکر گوارا ہے. اور نہیں گوارا تو حسین کا ذکر نہیں گوارا. اور نالین کتھے تھے، حسین کتھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. میں نے کہا حسین کہاں، نالین تو وہ چمڑا ہے
جو سرکار نے مدینے کے بازار سے ایک چمڑا خریدا اور اس چمڑے پہ حضور نے اپنا قدم رکھ دیا تو اسے نالین کو عزت مل گئی. اور حسین تو وہ ہے جو بنا ہی خون مصطفیٰ سے ہے، جو تیار ہی حضور کے جین سے ہوا ہے، حضور کے خون سے ہوا ہے. نالین قدموں کے نیچے آتی ہے اور حسین کندھوں کے اوپر بیٹھنے والا. نالین کتھے تے حسین کتھے؟ تو نالین دیاں گلاں تے برداشت کر، تو حسین دی گل نہیں پہ برداشت کر. وہ کیسا میلاد ہے جس میں حسین کا ذکر نہ ہو؟ وہ کیسا میلاد ہے جس میں حضور کے بچوں کا ذکر نہ ہو؟ اس لیے اب میں نے کہا مولانا اب مجھ سے سنیت سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نہ سنی اس نے زندگی ہے کدے میں، چیلنج نہ لاندہ ایک کے جملے دی لمبی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمائندن اے اہل بیت رسول، حضور دے گھرانے نو، اے اہل بیت رسول، میں مکے چو اپنا مال، اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنا خاندان یہ سب کچھ چھڑیا ہے تے تریں رضاواں واسطے چھڑیا ہے. ایک اللہ دی رضا واسطے، ایک محمد دی رضا واسطے، ایک محمد دے اہل بیت دی رضا واسطے. سانو آندن صرف اللہ تے رسول دی رضا واسطے کام کرو میاں، اللہ رسول تے اہل بیت دی رضا واسطے. یہ ہے سنیت. تو کتھوں دا سنی آ گیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال پہ تقسیم کریں دن. سن اے سنی ہیں، مال تقسیم ہو رہا ہے تو پتر نو 500 دیتا، حسن حسین آئے تے 1000 پتر پہ آکھے ابا میں گھنی تلوار چلائی ہے، یہ نکے نکے مدینے دیاں گلیاں جو سل کھیڑ دے آئیں، میں ادھوں تو تلوار چلائندہ پہ آن تو میں نو تو ساں 500 دیتا ہے تینہ نو 1000. فرمایا کف یا عبداللہ ٹھہر جا، اگر گل نہ کری ان کی برابری کرنی ہے تو ان کی ماں فاطمہ جیسی اپنی ماں لے کر، ان کی برابری کرنی ہے تو ان کے باپ علی جیسا اپنا باپ لے کر آ، ان کی برابری کرنی ہے تو ان کے نانے حسین جیسا، ان کے نانے رسول جیسا اپنا نانا لے کر آ. جب تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں، جب تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، جب تیرا نانا ان کے نانے جیسا نہیں تو برابری کس طرح کرتے؟ بیٹا وہ امام زادے ہیں، ہم غلام زادے ہیں. سبحان اے ہے سنیت. تو کیڑی سنیت لئی بنا حسین دا ذکر ہے نہیں کرنا؟ حضرت ابو بکر تو فرماتے ہیں ترے رضاواں واسطے کم کریں نا، اللہ واسطے، رسول واسطے اور اہل بیت دی رضا واسطے. سانو دور کیتا جا رہا ہے. جی اساں دور ساتھوں ہو گئے تو پھر کدے جسائیں اسی مڑ کیڑی جنت ہے؟ جنت تو وہ ہے جس کا سردار حسن ہے یا حسین ہے. جنت تو وہ حکا ہے جدی سردار فاطمہ الزہرا ہے. اور کیڑی نوی جنت ہے سنجاونا کی دے گی؟ ساڑیاں تا نہ عورتاں دا کئی واہ ہے تے نہ ساڑے مردان دی کئی واہ ہے. عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا، مردان دے سردار حسن و حسین. ہمیں ان سے دور کیا جا رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک جنازے تو پہ آمین نا تے سندے پہ تھکتا نہیں رہے، ٹائم سائے ہو گیا نا، ٹائم گھنا ہویا کھڑا دے میں کمان کیا بات کیا بات. لو یوں او ساکھیا نے میرے تے نہ کبڑی گیا. اچھا بھائی حضرت ابو ہریرہ پہ آمن جنازے تو واپس امام حسین دے نال نال راچ ایک جگہ امام بائے گئے. ابو ہریرہ ہی چادر لائی کندیاں تو لا کے تے امام دے پیروں تو مٹی پہ صاف کریں. پتہ نہیں کیڑی سنیت تو ساں پڑھی ہے یار، کیڑی سنیت تو ساں پڑھی ہے؟ امام حسین دے پیروں تو پہ مٹی صاف کریں. امام نے پیر پیچھے کر لیا، کہا نہ کر ایسا. بزرگ تھے نا وہ بڑے، کہا آپ بزرگ آدمی پیچھے نہ کرے ایسا. کہنے لگے حسین جتنی عظمتاں میں تو اڈیاں جاننا، اگر لوگوں کو بتا دوں تو کتوں کوئی آپ کے قدموں کو زمین پر ہی نہ لگنے. وہ جاننے گئے ان کے سرکار نے کی کو جنہ دے بارے دسے ہے. حسین ورگا کون ہوئے؟ حسین دا ذکر ہے نہیں کرنا. حسین ورگا سکی زمانے چ کوئی نہیں ہے یار، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیتا. جی اگلے دیکھ مولوی لگا بیٹھا سیال کوٹ دا
ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸੁਰਾਂ ਸ਼ੁਰਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ, ਉਸ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ, ਪੈਖੇ ਮੌਲਵੀਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪੈਸੇ, ਮਾਲ, ਦੁਨੀਆ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਦੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, लेकिन सदके जावां ज़हरा दी जोड़ी तू जिसने अपना सब कुछ दीन नू दे छड़िया। हसन ने बादशाही दे दी, हुसैन ने अपना कुंबा दे दिया। ज़हरा दी जोड़ी ने सब कुछ दीन नू दे दिता। असां तां दीन कोलों ले आए, ये सिर्फ ज़हरा दे पुत्र ने जिन्हें अपना सब कुछ दीन नू दिता है। आंदे वर्गा कौन सखी हो? मैनू सखी सिराज तो गल याद आ रही, इमाम हुसैन पाक एक दिन बंदे ना दो बहस पे मस्जिद नबवी बैठे बहस पे। एक पे आखे कि बनु उमैया घणे सखी हैं, बनु उमैया घणे सखी हैं। बनु उमैया जिहड़ा ना एक कबीला ते बनु हाशम हजूर दा कबीला, हजूर अली हसन हुसैन, ये सारा हजूर दा खानदान। एक कौन हो गए? बनु हाशिम अब्दुल मुतलिब दी औलाद। बनु उमैया अबू सुफियान, जनाब मुआविया ते यजीद ते मरवान, इन्हां विचों हज़रत उस्मान गनी और उमर बिन अब्दुल अजीज, ये बनु उमैया। ठीक है, ये दो वड्डे कबीले आपस इस्लाम तो पहले भी इन्हां दी आपस टकरा होंदा रहा, नहीं बनती। इस्लाम आया, सरकार तशरीफ ले आए, मुखालफत हो गई। बनु उमैया ने ज़्यादा मुखालफत की। अबू सुफियान जंगा लड़ियाँ, ओहद दी जंग सिपा सलार अबू सुफियान है, खंदक दी जंग सिपा सलार अबू सुफियान है। बनु उमैया ने मुखालफत की, कलमा ना पढ़िया। हज़रत उस्मान गनी ऐसे आए जै बनु उमैया दे विचू होंदे होया पहले लोकां च कलमा पढ़ के मुसलमान और हजूर ते सब कुछ कुर्बान किया। हज़रत उस्मान गनी, समझ आ रही गल रज़ी अल्लाह तआला। बाकी ये बनु उमैया दा खानदान ते ये हजूर दा दुश्मन। फतेह मक्का ते मुसलमान होने उस तो पहले दुश्मनी रखी, बल्कि एडे दुश्मन आए कि हजूर दा चाचा भी एक सरकार दे 9 चाचे, कितने? कुछ ताए कुछ चाचे, 10 पुत्र अब्दुल मुतलिब दे, एक हजूर दे वालिद ते 9 बिरा हैं उन्हां दे होर। उन्हां चाचियां चों कुछ ने कलमा पढ़िया, कुछ ने नहीं पढ़िया। लेकिन जिन्हां ना भी पढ़िया हजूर दी मुखालफत ना करेंदे, दुश्मनी ना करेंदे, तकलीफ ना देंदे, चुप रहंदे आन। लेकिन कलमा ना पढ़िया तो जिन्हें पढ़िया वो साथ देंदे आन, तो गज वज के साथ देंदे आन, जिहाद भी करेंदे आन, तो जनाब हजूर दा। तो जिन्हें ना पढ़िया वो भी हजूर नूं तकलीफा ना देंदे, भी साडा भतरीया है। एक चाचा हा हजूर दा, तवज्जो है, एक चाचा हा जिहड़ा हजूर नूं तकलीफा देंदा हा। एवें टुरिया जांदे बाजार तेज नोकीले पत्थर उठा उठा के हजूर की पिंडलियों पे मारता था और पिड़ियां विचों खून निकल के नालैन भरी जाते आना चूंदे। एवं बाजार टुरिया जांदे सरकार को पिंडलियों पे पत्थर मारता था। तो जो है गल समझ आ, उसका नाम है अबू लहब। तब्बत यदा अबी लहब व तब, जिंदे खिलाफ कुरान दी सूरत उतर आई। एक चाचा हजूर दा हजूर नूं मरेंदा हा, अजियतां देंदा। मैं एक दे मुढ़ पटिया, मैं कि भी क्यों मरेंदा हा? बाकी सारे चाचे इनू हजूरां दे की आन। जदों मुढ़ पटिया सिजा गल उदों खुली कि यजीद दी दादी इहदे घर आई। नहीं समझे गल? अबू सुफियान दा
بہنویا ابو سفیان دی سکی بہن دے گھر آئی، کیا مطلب؟ بنو امیہ دے چلے تے جا باندھا تے جی میں سب ریان دیا سوں اویں حضور نال کرے. توجہ ہے جی؟ جی میں بندہ سو ریان دے چلے تو جڑی کچھ سکھ کے ہوندا ہے نا، باقی سارے چاچے باقی سارے چاچے سرکار دے بارے یا چپ پائن تے یا منی ودیا تے جڑے نائن منیں دے دشمنی نائن کریں دے تے اے دشمنی کریں دا ہا، یعنی اس دا مطلب ہے کہ اے خاندان پہلے دیں تو حضور دا دشمن رہا، بعد وچ مسلمان ہوئے تو انہاں دے وچوں ٹاکرا جا رہندا ہا. تو بندے نا کئی نہ دے دھڑے دے ہو گئے مسجد نبوی وچ حضور دے دنیا تو جاون تو بعد پہ فیصلے کریں. ایک پہ آکھیا کہ بنو امیہ گھنے سکی ہے، دو آندہ بنو ہاشم گھنے سکی ہے. میں کہ نہیں بنو امیہ والے گھنے سکی ہے، نہ بنو ہاشم گھنے سکی ہے. میں کہ چلو کر لو یہ مقابلہ، میں کہ کر لو مسجد نبوی شریف وچ بیٹھ کے. میں کہ چلو جی پہلے آپ بنو امیہ لے جانے ہیں پھر بنو ہاشم لے. دو میں اٹھی جے گئے جناب مروان دے بوئے تے، پہلے بوا کھڑکایا، جی ضرورت پائے گئی ہے تو کوئی پیسہ پا دیو. مروان نے 10,000 دیتا. دوے دے بوئے تے گئے، اس بھی 10,000، تریے تے 10,000، چوتھے دے 10 بوئے تے گئے تے لکھ روپیہ لائے کے آ گئے. انہوں نے کہا ویکھیا نہیں 10,000 کون دینا؟ 10,000 درم، لاکھ درم لے کر آ گئے جناب. ایک ڈھیر لاکھ. ٹھیک ہے جی ہونا کہ بنو ہاشم دے بوئے تے جائیے. سب سے پہلے گئے امام حسن کے دروازے پر، آپ نے لکھ درہم عطا فرمایا. پھر گئے امام حسین کے دروازے پہ، آپ نے بھی لکھ درہم عطا فرمایا. پھر انہاں دے دوہاں دے پتریر دے تے حسن حسین دا بہنوئی بھی آ تے پتریر بھی آ، بی بی زینب دا خامن حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دا بیٹا عبداللہ پتریر بھی آنے سکا. اس کے دروازے پہ گئے، اس نے بھی لاکھ دیا. کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ. جب 3 لاکھ ہویا تو پہ آکھے کہ ہونا گا مقابلہ کوئی کرنا ہے کہ سائیں بس چکریے. آکھے جی نہیں بنو ہاشم نو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بنو ہاشم دا کوئی جوڑ نہیں. جدو یہ گل کیتی تو اسے کہ چلو ہونا آپ واپس چکریے، اپن کی لوڑ ہے، اپن میں ازمایا ہے. پہلے گئے بنو امیہ کے دروازے مروان کو، نہیں جی لوڑ کا ہی نہیں آئی، تو بس سارا کام ہو گیا واپس کرنا. ٹھیک ہے رکھ دو. دوسرے ٹھیک ہے رکھ دو. تیسرے ٹھیک ہے رکھ دو. سند صحیح نال گلاں کردا بیٹا، ایویں کوڑیاں کتاباں چ نہیں پیا کرے نا. غیروں سے پڑھا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے پڑھا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. رکھ دو 10 دے 10 آنکھیں رکھ دو. انہوں نے رکھ دیا. جب گئے نا امام حسن کے دروازے پہ، کہ جی لوڑ کوئی نہیں ہے، اسی طرح ہمیں مقابلہ کریں دے پہ. فرمایا لوڑ ہے یا نہیں ہے، جدو حضور دا خاندان گھروں کوئی شے کٹ دے نا اللہ واسطے پھر وہ واپس نہیں آمن دے گا. ہن تواڈے ہے نا لوڑ ہی نہیں یا نہیں. سبحان. امام حسین نے بھی فرمایا وہ تمہارے ہی ہے. امام عبداللہ بن جعفر نے بھی فرمایا تمہارے ہیں. ایک اور گل بڑی یاد آئی ہے چیتے خبارے ہیں، میر احباب جمع ہے حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. ترے جنے جاون پہ حج تے، امام حسن حسین تے نال انہاں دا پتریر عبداللہ بن جعفر، بی بی زینب دا خامن. سمجھ آ رہی؟ جعفر طیار بھی حضور دے پتریر آئیں، مولا علی دے سکے برا. جعفر طیار زندہ نہیں رہا، حضور دا نال نا تھوڑا انہوں ٹائم ملیا ہے، ورنہ جی میں آج دنیا تے علی علی ہو رہا ہے، ایویں جعفر ہو گیا. بہادری ہے جو کوئی علی تو گھٹ کوئی نہ. کلمہ پڑھے حضور دا، حبشہ دی ہجرت ہوئی، جعفر نو حبشہ بھیج دیتا، حبشہ ملک چلے گئے. ادوں دا بچھڑیا پتریر جدو قلعہ خیبر فتح ہویا، مولا علی نے فتح کیتا، حضور دی زندگی دے 3 سال رہندیاں ادوں جعفر نو حضور نے بلوا لیا ادوں حبشہ تو کہ جعفر ہونا آ جا.
15 سال گزر گئے تینوں ویکھیا ہویا پہنچا خط گیا حضور دا جعفر آئے ادو قلعہ خیبر فتح کر کے مولا علی نکلن ادو جعفر دا قافلہ آیا ہے تے سرکار پتہ کی ویکھ کے فرمائندے فرمایا اللہ دی قسم ہے آج مینوں یہ پتہ نہیں پیا لگدا کہ میں قلعہ خیبر دی خوشی مناواں کہ جعفر دے ویکھن دی خوشی مناواں سبحان اللہ میں قلعہ خیبر دی خوشی گھنی مناواں یا جعفر دے آون دی خوشی گھنی مناواں جعفر کوئی چھوٹی شاید تے اسے سال مڑ جہاد تے واقعہ آؤندیوں سال پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اہل نظر پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اہل نظر ایک شب میں وہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا ایک شب میں وہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا کدی بارش ہوندی ہے میاں یہ شعر دا مطلب سمجھو بارش ہوندی ہے گھنی تے بھونڈیاں نکل دیاں نے نا پروانے نکل دے نے اور وہ پیڑے تو نہیں ہوندے بارش ہوندی ہے اور وہ پروانے پیدا ہوتے ہیں تے اسے جم دن اور بندیاں سار وہ ساری رات کوئی لائٹ ویکھن نا تے اس دے گرد گھوم کے صبح بھی کھیندا تے مرے پئے ہوندے پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اہل نظر ایک شب میں وہ پیدا بھی ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا ایک شب میں وہ پیدا ہوا عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا اکا رات ہے جی جمعہ بھی ہے عاشق بھی ہو گیا سے مر بھی گیا یہ اس دے بارے شاعر لکھیا ہے کہ جڑا آوے تے اوندیوں لائے کے تے چلا جائے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب حضرت میں نے دیکھا اسے ابتدا ہو گئی اس نے دیکھا مجھے انتہا ہو گئی واہ واہ میں نے دیکھا اسے ابتدا اس نے دیکھا مجھے انتہا بھائی زندہ باد ذوق والے بندے ہمیں پتہ نہیں ہوں تانوں کا حساب لگ دی پئی کہ سانوں تو مزہ آندا پیا کوئی سمجھ نہیں تے باویں مڈو نہ ہونے توجہ کرنا بھائی تو اب حضرت جعفر آمدیوں سار 15 سالاں بعد حبشہ چ آئے حضور نو آ کے